بچوں کی تربیت میں آسانی کے لیے کوئی چھوٹی دعا بتا دے کہ بچے 1 یا 2 دفعہ ہی میں بات سن کر کام کر لیں۔ دعا تو بھائی میرے پاس نہیں ہے، فارمولہ ہے۔ میرے اللہ کے فضل سے بہت بچے ہیں، 12 تو میرے لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں اور 30 پوتے نواسیاں ہیں۔ میرا فارمولہ یہ ہے کہ محلے کے بچوں سے انہیں مت ملنے دو، ان کے ساتھ کھیلنے مت دو۔ میرے بچے بہت ہیں، تو آپس میں کھیلو، محلے کے بچوں کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ میرا محلہ دیوبند گالیوں میں مشہور ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز دیوبند آیا، یہ سن کر کے یہاں گالیاں بہت بکتے ہیں لوگ، تو دیکھیں کیسے ہیں۔ اسٹیشن پہ اترا، رکشا والے سے کہا یہ دیوبند ہے؟ اس نے کہا دیوبند ہے۔ کہا یہاں لوگ گالیاں بہت بکتے ہیں؟ تو رکشا والے نے ایک موٹی سی ماں کی گالی دی اور کہا کون کہتا ہے؟ تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ تو محلے کے بچوں کے ساتھ میرے بچے کھیلتے ہیں تو چند دنوں میں ان کے زبان پہ گالی چڑھ جاتی ہے۔ پھر دوسرے بچے آ کر شکایت کرتے ابا فلاں گالی بکتا ہے، تو اس کو میں تنبیہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ محلے کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو، آپس میں کھیلو۔ بس یہ ایک فارمولہ ہے، آپ بچوں کو اچھے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگائیں، اچھے لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں، تو آپ کے بچے آپ کی بات مانیں گے بھی اور جو کہو گے وہ کریں گے بھی۔ اور اگر کمپنی ان کو بری مل گئی اور اسکولوں میں جا کر آئے تو پھر آپ کی بات نہیں مانیں گے، اسکول کی بات مانیں گے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اسلامی اسکول بناؤ، اور زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی بناؤ۔ اگر تم اپنی اولاد کو اپنی اولاد رکھنا چاہتے ہو تو کمپنی ان کی اچھی ہوگی، اساتذہ اور تعلیم اچھی ہوگی تو تمہارے رہیں گے، اور اگر اساتذہ اور تعلیم اچھی نہیں ہے، بچوں کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو بچے ہاتھ سے جائیں گے۔ دعا اس کے لیے کوئی نہیں، دوا ہے، فارمولہ ہے، یہ فارمولہ پر عمل کرو۔ ذکر کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کوئی سنت طریقہ مروی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی سنت طریقہ مروی نہیں ہے، جو جس طرح چاہے ذکر کرے۔ قرآن سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، جہرن کرو، سرن کرو، اکیلے کرو، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی تلاوت کر رہا ہے، کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کا ذکر کرو۔ جیسا کہ ہم سب جب 4 رکعت امام تراویح کی پوری کرتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اولاً تو امام موقع ہی نہیں دیتا، دھڑ سے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت موقع دیتا ہے تو کرو، جو بھی اللہ توفیق دے وہ ذکر کرو۔ ذکر کا کوئی سنت طریقہ مروی نہیں ہے۔ کیا اجتماعی ذکر کیا جا سکتا ہے؟ اجتماعی ذکر بدعت ہے۔ جیسے بریلویوں کی مسجد میں جب 4 رکعت پوری ہوتی ہیں تو سب اجتماعی پڑھتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ اس کو بعض لوگ ذا پر جزم پڑھتے ہیں، عظمت یہ غلط ہے۔ چھپا ہوا بھی بعض جگہ ہے اوپر ہے، عظمن کے معنی تو ہڈی کے ہیں، لیکن چونکہ اردو میں ہم عظمت بولتے ہیں تو یہ اردو کا پروناؤنسیشن عربی میں گھس جاتا ہے، اس لیے ذا پر زبر پڑھنا ہے، والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ جو بریلویوں کی مسجد میں ترویح میں سب ایک ساتھ زور سے ذکر کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سب پڑھو، یہی تسبیح پڑھو، اور یہ تسبیح کوئی متعین نہیں ہے کہ لکھا ہے کہ تراویح کی تسبیح۔ تراویح کی تسبیح سب لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، اس کی تسبیح کہاں سے آئی؟ تو وہ یہ صحیح کہتے ہیں
ایسی کوئی تسبیح متعین نہیں ہے، یہ بہترین تسبیح ہے۔ اگر تم عربی سمجھتے ہوتے تو یہ بہترین تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ کہو، کچھ بھی کرو، الگ الگ، اجتماعی نہیں۔ آج کل ہمارے دیوبند کے حلقے میں بھی یہ شروع ہوا ہے کہ پیر صاحب لاؤڈ اسپیکر لے کر ذکر کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو سب ساتھ میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ بدعت ہے، چاہے وہ اپنے ہی لوگ کرتے ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا مفتی کرتا ہو، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، یہ بندہ ہے میرا مرید ہے، اس کو مجھے ذکر سکھانا ہے، تو ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر میں اس کو سکھانے کے لیے کہوں، کہو لا الہ الا اللہ، تو یہ کہے لا الہ، سنوں کہ صحیح ادا کر رہا یا نہیں کر رہا، ضرب صحیح لگا رہا نہیں لگا، تو سکھانے کے لیے پیر اور مرید اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن سارے مریدین کا حلقہ بنا کر کے اجتماعی ذکر، یہ بدعت ہے۔ اور دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ ایک مسجد میں گئے، نماز کے بعد ایک نے کہا کہو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، تو سب الحمدللہ۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح ذکر نہیں کرتے تھے، بس یا تو صحابہ راہ راست پر تھے یا تم راہ راست پر ہو، دونوں راہ راست پر نہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ راہ راست پر صحابہ تھے، لہذا یہ طریقہ غلط ہے، اور پھر حضرت ابن مسعود اس مسجد سے چلے گئے۔ نعت پڑھنا اور سننا صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ حمد پڑھو، نعت پڑھو، کوئی نظم پڑھو جس میں غلط مضمون نہ ہو۔ نعت میں بھی شرکیہ مضمون نہیں ہونا چاہیے۔ حمد میں تو شاعر کتنی بھی کوشش کرے اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کی تعریف میں شعراء آسمان زمین کے قلابے ملاتے ہیں، اور شرکیہ مضمون ہو جاتا ہے۔ تو نعت میں ایسا مضمون نہیں ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان مضمون ہے۔ ایسے مضمون کی نعت پڑھو، سنو، نظم ہو نظم پڑھو، سنو۔ کیا نعت کی محفل میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی ہے، نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی ہے۔ مدرسے کا جلسہ ہے یا کوئی یہی جلسہ ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، وہ بولٹن میں ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تو میں عشاء کے بعد تراویح کے بعد جو محفل ہوتی ہے ان سے رکوع پڑھواتا ہوں۔ ایک دوسرے قاری صاحب آتے ہیں، بھئی نعت سناؤ۔ نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی ہے، محفل میں نعت پڑھی جاتی ہے، نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی۔